شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام، آج کی الحمدللہ ہماری تراویح میں جو سفر ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی 23ویں تراویح ہمارے سامنے ہے، اور اپنے پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے آج پورا 27واں پارہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس 27ویں پارے کے اندر 7 صورتیں ہیں جن کی تلاوت ہوگی، اور صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے 5 صورتیں مکی ہیں اور 2 صورتیں مدنی ہیں. اب اس مکی مدنی مزاج کو سامنے رکھ کر بڑے اختصار کے ساتھ اگر میں تھوڑا سا ایک برڈ آئی ویو کے طور پر ان کے مضامین آپ کے سامنے رکھوں تو سورہ زاریات کی ٹوٹل 60 آیات مبارکہ تھی، جن میں سے 30 ہم نے کل سن لی اور 30 ہم آج کی تراویح میں سنیں گے. اپنا مکی مزاج رکھتی ہے. سورہ طور 49 آیات مبارکہ پہ مشتمل ہے، یہ بھی مکی مزاج رکھتی ہے. سورہ نجم جس کے اندر اللہ کے حبیب کی معراج کا تذکرہ ہے، والنجم اذا ہوا، وہ بھی صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہے. سورہ قمر، قمر کا معنی ہے چاند، یہ صورت اپنے نام کے اعتبار سے مکی ہوگی یا مدنی؟ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے. موسٹلی جو صورتوں کے نام ہیں اور کسی چیز کے اوپر ہیں تو 100% نہیں، لیکن ان میں ہمیں ایک 70% 80% یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مکی صورتیں ہیں. سورہ رحمان ہے، مدنی سورہ مبارکہ ہے، ہر بچہ مسلمانوں کا اس صورت سے واقف ہے. اور اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، یہ مکی مزاج رکھتی ہے، اور واقعہ کا معنی ہے واقعہ ہونے والی، وقوع پذیر ہونے والی، اور جس چیز کے واقعہ ہونے کی اللہ اور اس کے رسول نے بار بار ہمیں بشارت دی، بار بار اس سے ڈرایا، انذار اور تبشیر دونوں کا پہلو رکھا، وہ قیامت ہے. اور اس صورت میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے پوری صورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ واقعہ. اور آخری سورہ مبارکہ آج ہم دیکھیں گے سورہ حدید. حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بھی اپنے اسی مزاج کے مطابق آگے چلے گی. سورہ زاریات ہم نے کل دیکھی، آدھی ہم آج دیکھیں گے. 2-3 چیزیں بڑی اس میں غور طلب ہیں. وَبِالْأَسْخَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اس کے اوپر زور دیا گیا. حضرت علامہ اقبال نے بھی بڑی پیاری بات کہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جب تک کہ سحر کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور آہ و زاری نہ ہو، اس وقت تک انسان کچھ بھی نہیں پا سکتا. حافظ شیرازی نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. حافظ شیرازی یہ کہتے ہیں، مجھے آج تک جتنی دانش ملی ہے، مجھے آج تک جتنا عقل اور بصیرت ملی ہے، وہ صرف اور صرف سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور مناجات کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے عطا فرمائی. لہٰذا اس صورت میں حالانکہ یہ مکی مزاج رکھتی ہے، لیکن بندہ مومن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حضور اٹھو اور اپنی راتوں کو زندہ کیا کرو. لیکن میری اور آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایسی بزی لائف ہے کہ جب تک ہم اس کو آہستہ آہستہ اسلام کے مطابق نہیں لائیں گے، ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. ہم جب تک رات کو اپنا آخری فنکشن اور آخری کام رات کا کھانا نہیں رکھیں گے اور عشاء کی نماز سے پہلے اور آخری کام عشاء کی نماز نہیں ہوگا، ہماری زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں آ سکتی. جو انسان رات کو 11 بجے کھانا کھائے گا اور 12-1 بجے سوئے گا، وہ صبح 4-5 بجے کیسے اٹھ سکتا ہے؟ لہٰذا کوشش کریں، یہ رمضان ہمیں یہی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے کہ سحری کے وقت اٹھیں، اللہ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑا کر 2 رکعت پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد انسان آرام بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر رات کو بہت جلدی سویا ہو، یعنی آخری کام اس کا کیا ہو؟ عشاء کی نماز، تو سارے کام اس کے ترتیب کے ساتھ مینیج ہو سکتے ہیں. پھر دن کو اللہ کے نبی کا ایک قیلولہ سنت ہے، وہ آدھے گھنٹے کے قریب یا
کو پونے گھنٹے کے قریب، یا جتنی انسان کی عادت بن جائے، انسان ریلیکس ہو جائے. یورپ میں آپ دیکھیں تو وہ کرسیوں پہ ہی آدھے گھنٹے کے لیے آنکھ میٹ لیں تو تب بھی وہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. بے شک وہ اس کو کیلولہ سمجھ کے نہ سوتے ہوں، طبی نقطہ نگاہ سے کچھ سمجھ کے سو جاتے ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کا شیڈیول یہ ہے. اس کے بعد یہ سورت چونکہ مکی ہے، آپ اس سورت کے آج آغاز سے ہی سنیں گے تو مکی سورت میں اللہ نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے. اور نبیوں کے تذکرے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کو حوصلہ دے رہا ہے. محبوب یہ پیغام جو آپ لے کر نکلے ہیں یہ آپ کے بھائی بھی پہلے لے کر آئے ہیں، انہیں بھی ٹھکرایا گیا، اگر آپ کو بھی ٹھکرایا جائے تو آپ مایوسی جو ہے وہ اپنے اوپر طاری نہ کریں. آج آپ ابتدائی پہلی رکعت میں ہی سنیں گے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، وفی عاد وفی ثمود وقوم نوح. یہ تمام کی تمام آیات مبارکہ انبیاء کے ذکر خیر کے ساتھ شروع ہیں. اس کے بعد سورہ طور ہے، اس کا پہلا لفظ یہ ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اس کی وجہ سے سورت کا نام ہی طور ہے، اور یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، مکی مزاج میں جب اللہ کے نبی نے اپنا پیغام پہنچایا تو ایک تو اہل مکہ نے پیغام ٹھکرایا، صرف ٹھکرایا نہیں بلکہ اللہ کے نبی پہ طعن و تشنیع جو ہے اور اپنی زبان بھی اس کے اوپر دراز کی. اس سلسلے میں دو تین بڑے بڑے مشہور اعتراض تھے اہل مکہ کے کہ معاذ اللہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو آپ دعوت دیتے ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی دعوت کے مطابق نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ آپ مجنوں ہیں. اور دوسرا یہ کہا کہ اگر آپ کوئی کام کر دیتے ہیں معجزاتی کیفیت میں تو میں اور آپ تو معجزہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کاہن ہے، اور یہ ہمیں غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں، کبھی کبھی جادو جنات کے ذریعے بھی چیزیں ہمیں بتا دیتے ہیں. قرآن نے اس صورت کے اندر اپنے نبی کے اوپر جتنے اعتراضات تھے اللہ نے ان کو دور فرمایا ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. محبوب اللہ کی نعمت سے نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ آپ مجنوں ہیں. ام یقولون شاعر، اور وہ شاعر بھی آپ کو کہتے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ میری کتاب ہے اور یہ میں نے کتاب اپنا کلام نازل کیا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. اور اگر ہے بھی صحیح کسی شاعر کا تو پھر اس جیسا تم بھی بنا کے دکھا دو، قرآن بنا لو، صورتیں بنا لو، اگر نہیں تو ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. ایسا ممکن نہیں ہے. آج کی صورتوں میں آپ بار بار یہ پڑھیں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تم میں سے ہے کوئی ایسا بندہ جو قرآن سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو؟ آئے قرآن کو بار بار جہاں جہاں آتا ہے میں وہ صورت بھی آپ کے سامنے آیت بھی انڈیکیٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد والی صورت ہے سورہ نجم، مکی سورہ مبارکہ ہے. نجم کا معنی ہے ستارے. اس میں اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر اعتراضات کو دور کیا ہے. وہ اعتراض کیا تھا کہ معاذ اللہ آپ کا توازن بگڑ گیا ہے، ذہنی توازن وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. میرا محبوب نہ تو بھٹکا ہے اور میرا محبوب نہ ہی معاذ اللہ اپنے ذہنی توازن کو کھو بیٹھا ہے، بلکہ اللہ نے جو کہا ہے میرا محبوب صرف تمہارے ساتھ وہی کرتا ہے بات. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کیونکہ اس صورت میں معراج کا بھی تذکرہ ہے، اسی تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے میرے نبی نے اگر آسمانوں پہ جانے کی بات کی ہے اور پل بھر میں واپسی کی بات ہے تو ذرا بیت المقدس کی نشانیاں پوچھ لو، میرا محبوب تمہیں وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہے. یہ سارا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے. مکی صورت ہے تو اللہ نے اعلان فرمایا کوئی بندہ قیامت والے دن پہ اپنے آپ کو امید لگا کر نہ بیٹھے کہ کوئی اس کا بوجھ اٹھا لے گا. ماں اس کی محبت کرتی ہے، باپ اس کا بڑا شفیق ہے، لیکن قیامت والے دن یہ بھی تم سے بھاگیں گے. اس کے لیے جملہ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے دو چار باتیں دلائل ذکر کیے. اللہ وہ ہے اماتا و احیا، جو تمہیں موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تمہاری زندگیوں کے اندر لطافت پیدا کرنے کے لیے، چارمنگ پیدا کرنے کے لیے اس نے دو اصناف پیدا کیے ہیں، ایک مرد کہلاتے ہیں اور دوسرے عورت، اور ہر ایک اپنا سکون طبی لحاظ سے دوسرے کے اندر تلاش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، کیونکہ یہ مکی سورہ مبارک ہے. سابقہ قوموں کا احوال اللہ نے اس میں بیان کیا، آپ سنیں گے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ. حضرت نوح کا ذکر مبارکہ ہے. تمام انبیاء اسی صورت کے اندر سجدہ بھی ہے.
اگر کوئی دوست نیا ہو تو میں ریپیٹ کر لوں، ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ 3 وجوہات کی بنا پر۔ یا تو ان قوموں کا تذکرہ ہے جو سجدہ نہیں کرتی تھی، یا ان کا تذکرہ ہے جو سجدہ کرتی تھی، یا پھر ان آیات میں اللہ نے جو سیگا اور لفظ میرے اور آپ کے لیے استعمال کیا ہے وہ حکم ہے کہ تم سجدہ کرو۔ آج کی آیت میں آپ سنیں گے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے حضور سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ سورہ قمر، قمر کا معنی چاند ہے۔ اس کے قمر ہونے کی وجہ 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ جب اہل مکہ کی ریکوائرمنٹس بڑھی تو انہوں نے کہا بھئی آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، تو اللہ کے حبیب نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ کچھ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت چاند جب ٹکڑے ہو جائے گا تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور جو قمر ہے اور چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، لہذا 2 وجہ سے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی 17 نمبر آیت مبارکہ میں، اور پھر یہی پیغام 32 نمبر آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر، اور یہی پیغام پھر ہے 40 نمبر آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر۔ بار بار ایک سورت جس کی آیتیں 55 ہیں، بار بار اللہ قرآن کے اوپر فوکس فرما رہا ہے کہ اے بندہ مومن تمہاری نجات صرف کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ جس کو میں اور آپ مشکل سمجھتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، اس کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو موٹیویٹ فرما رہا ہے کہ قرآن آسان ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن مشکل ہے تو اللہ کا کلام سچا ہے یا میرا اور آپ کا ذہن ٹھیک ہے؟ اللہ کا کلام سچا ہے۔ میں عموماً عرض کرتا ہوں اپنے ذہن کے آپ 100 خانے بنا لیں، اس کے 100 پورشن بنا لیں، 99 اپنی روزمرہ کی ضروریات میں صرف کریں، صرف ایک بھی قرآن کو دے دیں، آپ کو قرآن آ جائے گا، صرف ایک۔ اور وہ ایک جو آپ نے پورشن دینا ہے اس کے اندر صرف اتنی بات فیڈ کر لیں کہ یہ کام بھی کوئی اہمیت والا ہے۔ جب آپ کا اتنا ذہن بن جائے گا تو پھر سمجھیں کہ آپ ٹریک کے اوپر آ گئے۔ الرحمن بڑی مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے، مدنی ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں، سورت طویل ہے لیکن 2 باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ ایک اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور ایک حضرت انسان کا۔ پہلی آیت میں اپنا تعارف، الرحمن، کون ہے جی الرحمن؟ علم القرآن۔ یہاں اللہ نے رزق کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں وہ رحمان ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں یا تمہارے گناہ بخشتا ہوں یا تمہیں اولاد دیتا ہوں۔ یہاں اللہ نے ایک صفت کے ساتھ اپنا تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ علم القرآن، میں وہ ہوں جو قرآن سکھاتا ہوں۔ یہاں اللہ بھی اپنی پہچان کس کے ساتھ کروا رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ اور انسان کی پہچان کس کے ساتھ ہے؟ خلق الانسان علمہ البیان، میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اس کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ علمہ البیان، اس کو بیان کی طاقت میں نے عطا فرمائی ہے کہ یہ قرآن پڑھے اور قرآن لوگوں تک پہنچائے، یہ میں نے اس کی پہچان بنائی ہے۔ اس پوری صورت میں حضرت انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، حضرت انسان کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور ان صلاحیتوں کے ساتھ ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اللہ نے جتنی نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں اس میں تذکرہ ہے۔ اور غالباً 33 کے قریب آپ سنیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سورہ۔ اس کے بعد ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ جب حضرت عمر اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر گئے اور ان کو کہا بھائی تم پڑھ کیا رہے ہو، مجھے دکھاؤ، تو آپ کی بہن اور بہنوئی کہتے ہیں بھائی ناپاک آدمی اس کو چھو نہیں سکتا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ حکم ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہ نہیں چھو سکتا جو پاک نہیں ہے، جو پاک ہے صرف وہ چھو سکتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، اور مکی پیریڈ ٹوٹل کتنا بنتا ہے؟ 13 سال۔ ان 13 سالوں میں اسپیسیفائی ہو گیا کہ حضرت عمر سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے اندر اور بھی اس کے مضامین ہیں لیکن وقت کی قلت ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید مدنی ہے۔ حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ اے بندہ مومن، میں نے تیرے فائدے کے لیے لوہا بھی جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ لوہے کے ساتھ ہوتے ہیں، لوہے کے بغیر ہمارا شاید سروائیول ہی ممکن نہیں ہے۔
ہماری تعمیرات سے لے کر جملہ مشینریز تک ہر چیز ہماری جو ہے اس کے اندر لوہے کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے سورہ حدید کے بڑے بڑے مضامین کون سے ہیں، تو بڑے بڑے مضامین اس کے دو ہیں۔ سب سے پہلا اس کا مضمون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، کیونکہ یہ صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے ہے مدنی، اور مدنی مزاج میں مسلمان امیر غریب مسلمان کا خیال رکھے، یہ مدنی معاشرے کا ایک بہت بڑا حسن ہے۔ جب نہیں رکھے گا تو یہ غریب آدمی چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی ڈالے گا، سود پہ کاروبار بھی کرے گا۔ لہذا امیروں کا فرض ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کریں غریبوں کے اوپر اور ان کو جملہ برائیوں سے بچا لیں۔ اس کے بعد ہے اس کے معاملہ دوسرا بڑا جو ہے وہ ہے رہبانیت، کہ عیسائیت تو چلی گئی جنگلوں میں، اور اس نے کہا نہ ہمارا باپ نہ ہمارا بیٹا نہ ہماری کو دنیا داری، ہم اللہ کو راضی کریں گے جنگلوں میں چل کر۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ رہبانیت امت محمدیہ کے لیے ختم کر دی ہے، یہ اپنے گھر میں بھی اگر رہے لیکن حلال روزی کے ساتھ میرے آگے سر جھکاتی رہے، اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا اگر یہ جنگلوں میں چل کے عبادت کرے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے، ایک بندہ حلال روزی کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، اور جتنی دیر وہ حلال روزی کماتا رہتا ہے اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو شاید توبہ اور استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ لہذا اللہ نے انسان کو سوشل بن کر زندگی گزارنے کا تصور اس سورہ مبارکہ کے اندر دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا کیونکہ صورتیں زیادہ ہیں اور اس کے لیے بہت سارا ٹائم بھی چاہیے، تو پورا پارہ آج ہم پڑھیں گے، پارہ نمبر 27، اور اس کے اندر صورتیں ٹوٹل ہوں گی 7، اور 7 میں سے 5 مکی ہیں اور 2 صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر ریکویسٹ کروں گا، آج تاک رات بھی ہے، تھوڑا سا اپنا ذہن بنا لیں، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔